السلام علیکم، میں کاشف ممتاز ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے کب سے تمہیں آواز دی ہوئی ہے اور تم اب آ رہی ہو۔ آپی اصل میں مزمل کی کال آئی ہوئی تھی۔ لو بھائی، اس نے بھی تمہیں اس وقت ہی کال کرنا ہوتی ہے جب مجھے تم سے کوئی کام ہوتا ہے۔ میری بات سنو، اسے تھوڑا انتظار بھی کروایا کرو، اپنے پیار کا احساس بھی دلایا کرو۔ آپی نے بہت ہی تیزی سے بولا تھا۔ ہاں، آپ تو جیسے غفار بھائی کو بہت زیادہ انتظار کرواتی تھی نا۔ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ آپی نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آپی نے آواز دی کہ دودھ لے کر رکھ دیا ہوا ہے، گرم کر لینا میرے آنے سے پہلے۔ میں غفار کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہوں، تھوڑی ہی دیر میں آ جاؤں گی۔ میں کمرے میں جاتی جاتی کچن میں داخل ہو گئی۔ امی ابو کو فوت ہوئے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ میری پرورش میری آپی نے ہی کی تھی۔ میں امی ابو کی وفات کے بعد آپی اور بھائی غفار، جو کہ میری آپی کے شوہر تھے، ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ آپی کو مزمل پسند نہیں تھا، مگر میری خوشی کے لیے وہ خاموش تھی۔ میں نے دودھ گرم کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مزمل کو کال کرنے لگی، مگر مزمل نے کال نہ اٹھائی۔ جیسے ہی میں نے ٹی وی کا بٹن آن کیا تو مزمل کی بھی کال آ گئی۔ سلام کے بعد مزمل نے کہا کہ آپی کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ بھائی کے ساتھ بازار گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ سلطانہ یار، مجھے تمہارا اس طرح یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہاں بھائی، تم تو چاہتے ہو کہ میں ہر وقت تمہارے پاس ہی رہوں۔ مزمل نے کہا ہاں، ہونا تو ایسے ہی چاہیے، مگر میں اصل میں غفار کی بات کر رہا تھا۔ مجھے تمہارا اس سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ مزمل، تم کیسی باتیں کر رہے ہو آج؟ یار، وہ آپی کے شوہر ہیں، میرا بہت خیال کرتے ہیں۔ سلطانہ، تم نہیں جانتی ہو، وہ بہت ہی برا انسان ہے، اور ویسے بھی یہ مرد لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، تو تم بھی تو ایک مرد ہی ہو۔ میری بات کچھ اور ہے یار، میرا تعلق بھی تو پیار والا ہے نا تمہارے ساتھ۔ مزمل، باقی سب ٹھیک ہے، مگر تم بھائی غفار کے بارے میں ایسی باتیں نہ کیا کرو، وہ مجھے بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں۔ سلطانہ، بس میں کچھ نہیں جانتا، تم بس ان سے دور ہی رہا کرو۔ مزمل، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں ان سے کیسے دور رہ سکتی ہوں؟ انہوں نے میری ذمہ داری لی ہوئی ہے اور ہر طرح سے وہ میرا خیال کرتے ہیں۔ مزمل، مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم اپنا کوئی کام ہے تو وہ کر لو، اور مجھے بھی ابھی اسٹڈی کرنا ہے۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ سوچا کہ کچھ ٹائم بعد بات کروں گی تو دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے بھی جب ایسی باتیں کرتا تھا تو کچھ ٹائم بعد بات کرتی تھی تو ٹھیک ہو جاتا تھا، اب بھی ہو جائے گا۔ دروازے پر بیل ہوئی، آپی لوگ بھی آ گئے۔ میرا موڈ آف تھا۔ بھائی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپی نے کہا پھر سے اس مزمل نے کوئی بات کی ہوگی اور میڈم کا موڈ آف۔ مجھے تو سچ قسم سے یہ لڑکا ذرا نہیں بھاتا، زہر لگتا ہے۔ میں آپی سے جھگڑنے لگی۔ آپی، آپ بھی نہ حد کرتی ہیں، ایک تو انسان اپنی پریشانیوں میں ہوتا ہے اور اوپر سے آپ بولنے لگ پڑتی ہیں۔ کسی نے کچھ نہیں کہا اور مزمل نے تو بالکل کچھ نہیں کہا ہے، میری بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے۔ یہ سن بول کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھائی آپی کو کہنے لگے یار کیا ہے؟ جب اسے سب کچھ اچھا لگتا ہے تو تم کیوں اپنی منمانی کرنا چاہتی ہو؟ غفار وہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، اب اگر ہم ہی اسے نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا اسے؟ ویسے بھی میں اپنی منمانی نہیں کر رہی ہوں، مان تو لیا میں نے اس کی بات۔ دونوں بولتے بلاتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سب سن رہی تھی، مگر مجھے بے چینی بہت ہو رہی تھی کہ مزمل مجھ سے ناراض ہے، مگر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اب اتنا تو انسان کو اعتبار ہونا ہی چاہیے، کوئی لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کوئی لڑکی اتنی بھی بری کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ہی بہن کا گھر تباہ کر دے گی؟ پھر جس بہن نے میری زندگی سنواری ہو، میں اس کی زندگی کیسے برباد کر سکتی ہوں؟ مزمل نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں نے اسی غصے کی حالت میں پھر سے مزمل کو کال کی اور اسے سمجھانے لگی۔ مزمل، میرے دل میں تمہارے لیے جو عزت اور احترام ہے وہ میں کسی اور کے لیے نہیں رکھتی ہوں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری جگہ کسی اور کو دے بھی سکوں گی۔ میں خود کو تمہاری امانت سمجھتی ہوں اور میرے دل و دماغ میں غفار بھائی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ مزمل نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا تمہارے دل میں نہیں ہے، مگر غفار کے دل میں تو ہو سکتی ہے نا۔ چلو دیکھو مزمل، میری بات سنو، وہ عورت ہی نہیں ہے جسے یہ نہ پتا ہو کہ اسے کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ میں بھی تو ایک عورت ہی ہوں نا۔ میں نے کبھی بھی غفار بھائی کی آنکھوں میں یا ان کے انداز میں ایسا محسوس نہیں کیا ہے۔ مزمل نے پھر سے وہی کہا، مجھے یقین نہیں ہے، تم بس ان سے دور ہی رہا کرو۔ مزمل، میرے ماں باپ نہیں ہیں، کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں ہے، آ جا کر بس ایک آپ ہی ہیں، اور میں ان سے دور نہیں رہ سکتی۔ رہی بات غفار بھائی کی،
تو وہ آپ ہی کے شوہر ہیں، اس لیے میں ان سے بھی دور نہیں رہ سکتی۔ اگر ممکن ہوتا تو میں ایسا ضرور کرتی یار، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور جب میں تم سے کہتی ہوں کہ شادی کر لیتے ہیں تو تم وہ بھی نہیں مانتے ہو۔ یہ سنتے ہی مزمل نے فون بند کر دیا۔ میں بعد میں فون کرتی رہی مگر اس نے کال اٹھائی ہی نہیں۔ میں ساری رات روتی رہی اور اسے کال کرتی رہی مگر اس انسان کو مجھ پر ذرا برابر ترس نہیں آیا۔ صبح آپ ہی کو میری آنکھیں میری رات کی کہانی سنا رہی تھیں اور مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ بڑے ہی پیار سے کہا، دیکھو فردانہ، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، وہ لڑکا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اور یاد رکھو جو شخص تمہیں ساری رات رلا سکتا ہے نا، وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو مگر وہ نہیں کرتا ہے تم سے پیار۔ بچے تم جتنی جلدی یہ بات مان لو گی اتنا ہی اچھا ہے تمہارے لیے۔ میں اور رونے لگی۔ میں نے آپی سے کہا، مجھ سے نہیں رہا جاتا ہے مزمل کے بنا۔ آپی نے بھی میرے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، تو پھر اسے کہو وہ اپنے ماں باپ کو بھیجے ہمارے پاس، شادی کر لینا تم سے، کیوں نہیں کرتا وہ ایسا؟ میں نے کافی بار کہا ہے اسے، وہ کہتا ہے کہ جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ آپی نے کہا، ہاں تب تک اسے کوئی اور لڑکی پسند آ جائے گی اور وہ اس سے شادی کر لے گا۔ اس ماہ کی 21 تاریخ تک وہ اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر بھیج دے تو ٹھیک، نہیں تو میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کر دوں گی، پھر تم جھگڑو لڑو مرو جو مرضی کرو، مجھے کچھ نہیں پتہ ہے۔ اٹھو اور ناشتہ تیار ہے، کر لو آ کر۔ اور آپی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے پھر سے مزمل کو کال کرنا شروع کر دی، نمبر مصروف جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے مزمل نے فون اٹھا ہی لیا۔ میں نے ساتھ ہی آپی کی ساری بات بتا دی۔ اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں دیا۔ تم 21 تاریخ سے پہلے اپنی امی اور ابو کو ہمارے گھر بھیجو، میں کچھ نہیں جانتی۔ میری بات کو مزمل نے سنا بھی انسنا کر دی اور فون بند کر دیا۔ میں نے بھی فون ایک طرف رکھا اور سوچوں میں کھو گئی۔ یہ انسان کیا ہے؟ اس کو میری ذرا بھی پرواہ ہے؟ بالآخر 21 تاریخ آ گئی۔ آپی نے کہا، اب بتاؤ مزمل کا کوئی اتا پتہ ہے؟ میں آپی کی بات سن کر اور رونے لگی۔ آپی نے کہا، فردانہ جانی میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ انسان بعض دفعہ غلط چناؤ کر بیٹھتا ہے اور تم نے بھی یہی غلطی کی ہے۔ جو شخص تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو آپی میں کیا کروں؟ فرزانہ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اسے بھول جاؤ، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی ہوں کہ تم اس بے قدر انسان کی وجہ سے اپنی آنے والی زندگی خراب کر لو۔ تم یہ بات مان لو اب کہ تم سے یہ فیصلہ غلط ہو چکا ہے۔ میری نظر میں ایک اچھا رشتہ ہے، تم کہو تو میں ان کو بلوا لوں۔ میں نے آپی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آپی نے بھی اپنی آنکھیں ٹس سے مس نہ کی۔ میں سوچنے لگی، 40,000 کی تنخواہ پر اچھا خاصا گزارا ہو سکتا ہے، پھر بھی مزمل مجھ سے شادی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ شادی تو دور کی بات ہے، کسی تو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے انتظار کرنا مناسب نہیں ہے، اور پھر ان باتوں کو بھی محسوس کر جاتا ہے جو کہ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ان کو ذرا برابر بھی اہمیت دی جائے۔ شاید آپی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، میں غلط ہوں۔ آپی میرے کمرے سے جا چکی تھی۔ شام میں آپی کے کمرے میں گئی اور آپی سے کہا، آپ جب چاہیں جسے چاہیں میری شادی کے لیے بلا سکتے ہیں۔ آپی بہت خوش ہوئیں اور میرا ماتھا چوما اور بولی کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تمہیں خوشیاں ضرور ملیں گی۔ جمعے کے دن لڑکی کا والد، لڑکی کی والدہ، بہن ایک عدد تصویر کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ آپی نے اسی وقت مجھے تصویر دکھا بھی دی۔ تصویر دیکھ کر مجھے کوئی تجسس نہیں ہوا۔ لڑکا دیکھنے میں اچھا تھا۔ مہمانوں نے گھر جاتے ہی غفار بھائی کو کال کی کہ ہمیں رشتہ منظور ہے اور اب ہمیں آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ غفار بھائی نے کہا، آپ کو ابھی میں تھوڑی دیر میں جواب دیتا ہوں۔ آپی نے غفار بھائی سے پوچھا کہ کس کا فون تھا۔ بھائی نے کہا، بتاتا ہوں مگر ابھی تم میرے ساتھ چلو۔ دونوں میرے کمرے میں آئے۔ میں لیٹی ہوئی تھی مگر ان کو آتے دیکھ کر میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ غفار بھائی میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ فردانہ، اسلم کے گھر والوں نے تمہیں پسند کر لیا، اگر تمہیں یہ رشتہ پسند ہے تو کیا ہم اسلم کے گھر والوں کو ہاں بول دیں؟ میں نے حیران ہو کر آپی کی طرف دیکھا۔ آپی نے کہا، اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں تو ہم انکار کر سکتے ہیں۔ غفار بھائی نے اپنا ہاتھ میرے سر سے اٹھا کر کندھے پر رکھ دیا۔ میری آنکھیں بے ساختہ طور پر غفار بھائی کی آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
اگر تمہیں اس بارے میں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تو ہم اسلم کے گھر والوں سے کچھ وقت مانگ سکتے ہیں، اور اگر تم اسلم سے مل کر فیصلہ کرنا چاہو تو بھی تم بتا سکتی ہو۔ میں خاموش رہی۔ بھائی نے آپی سے کہا، آؤ ہم چلتے ہیں، اسے اپنا فیصلہ کرنے دو۔ وہ دونوں میرے کمرے سے چلے گئے۔ میں سوچوں میں گم سی ہو گئی اور نہ جانے کب مجھے نیند بھی آ گئی۔ آپی میرے کمرے میں آئی، مجھے بازو سے ہلاتے ہوئے بولی، فرزانہ اٹھ جا، کھانا کھا لو۔ میں نے اٹھ کر آپی سے غفار بھائی کا پوچھا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے، ہم بھی یہاں ہی ہیں بچے، بولو کیا بات ہے؟ میں اسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ غفار بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، ضرور ملو۔ آپی نے کہا، مگر ایسا نہ ہی کریں آپ لوگ تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ غفار بھائی نے آپی کی طرف دیکھا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، مگر فرزانہ بھی ٹھیک کر رہی ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ اسے ملنا چاہیے تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ مگر غفار ان کے گھر والے اس بات کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اسلم کی والدہ کو تو آپ نے دیکھا ہی تھا نا۔ غفار بھائی نے کمرے سے جاتے ہوئے کہا، سلطانہ میں اس حق میں ہوں، ان کو مل لینا چاہیے۔ میں اسلم کے گھر والوں سے بات کرتا ہوں۔ آپی بھی کمرے سے چلی گئیں۔ بیوی کا پتہ نہیں ہے اور چلے ہیں حق کی باتیں کرنے۔ کوئی بھی نہیں مانے گا اس بات کو۔ میں تو اس حق میں ہوں۔ ویری نیکسٹ منڈے اسلم اپنی والدہ اور والد کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ خاطر تواضع کے بعد آپی اسلم کو لے کر چھت پر چلی گئیں۔ غفار بھائی نے کہا، سلطانہ آپی تمہیں اوپر بلا رہی ہیں۔ میں بے ساختہ سے چھت پر چلی گئی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اسلم بھی اوپر ہی ہیں تو میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا۔ آپی نے ہمارا تعارف کروایا اور خود نیچے چلی گئی۔ اسلم نے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کو کہا۔ میرے منہ سے سہمی ہوئی آواز میں نکلا کہ آپ مہمان ہیں، آپ بیٹھیں۔ اسلم نے کہا، ٹھیک ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اصل میں نے امی سے پہلے بھی کہا تھا مجھے بھی ملوائیں اس لڑکی سے جسے آپ نے میرے لیے پسند کیا ہے، مگر امی نے منع کر دیا تھا کہ شاید لڑکی والے اس بات کو اچھا نہ سمجھیں۔ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، اور پھر میں نے اپنے اور مزمل کے بارے میں بتا بھی دیا۔ اسلم ساری باتیں چپ چاپ سنتے رہے اور کہا، فرزانہ ایک بات ہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے فوراً کہا، اگر آپ شادی سے انکار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسلم نے بہت نرم انداز میں کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلم میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ مجھ پر یہ احسان نہ کریں، اور اگر پھر بھی آپ مجھ پر احسان کرنا ہی چاہتی ہیں تو پلیز میری زندگی میں آنے سے پہلے مزمل کا چیپٹر کلوز کر دیں، یا پھر وہ جیسا بھی ہے اسے اپنا لیں۔ میں نے مزمل کا چیپٹر کلوز نہیں، مکمل کر دیا، کیونکہ جو چیپٹر کلوز کیے جاتے ہیں وہ شاید کبھی ری اوپن ہو سکتے ہیں، مگر جو مکمل کر دیے جائیں وہ پھر کبھی بھی نہیں کھولے جاتے۔ اگر آپ میرا سچ جان کر بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہیں تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی وفاداری کا رشتہ پوری ایمانداری سے ادا کروں گی۔ اسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے کہا، تو پھر میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے ماضی کے بارے میں بات کر کے آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ تو اب پھر چلیں، ہم کافی ٹائم سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہم نیچے آ گئے اور کچھ وقت کے بعد مہمان بھی چلے گئے۔ آپی نے مسکراتے ہوئے غفار بھائی سے کہا، اب اگر آپ کو اپنا کوئی حق یاد ہو تو میرا خیال ہے اسے ادا بھی کر لینا چاہیے۔ غفار بھائی نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا حق؟ اوہ اچھا، وہ تو ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو پھر سالی صاحبہ، اگر آپ کو یہ رشتہ منظور ہے تو ہم انہیں ہاں بول دیں۔ یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وہ دونوں بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ اور پھر کچھ دنوں بعد میری اسلم سے شادی ہو گئی۔ شادی والے دن ہی اسلم نے مجھے نیا فون اور نئی سم لا کر دی، اور اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر گئیں۔ زندگی میں ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں، اور یہ نہ صرف اپنے لیے اچھے ہوتے ہیں بلکہ شاید دوسروں کے لیے بھی بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ مزمل مجھ سے شادی تو کر لیتا، مگر شاید پھر نہ میں خوش رہتی نہ وہ خوش رہتا۔